اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو جیسے کہ ابھی آپ نے چشتی صاحب کی گفتگو سنی ہے تو انہوں نے تو بہت ہی ہمہ پہلو، ہمہ جہت اور ہمہ گیر قسم کی بات کی ہے، اور پورے قرآن کا ایک تجزیہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور واقعی یہ قرآن، یہ رمضان کا مہینہ اس کا متقاضی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہم سن تو رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، تو اور قرآن کی ختم بھی کرتے ہیں، تکمیل بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم سمجھتے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ اہم بات ہے۔ جیسے کہ چشتی صاحب نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اب رمضان میں جو آپ نے یہ سفر شروع کیا ہے تو یہ پھر باقی رہنا چاہیے، اور قرآن کریم کی تدبر، غور و فکر، اس پہ ضرور آپ کا کچھ نہ کچھ وقت ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے میں نے جو بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، مختصر بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرآن کریم کی بہت سی صفات بیان کی ہیں، بے شمار صفات بیان کی ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ یہی ہمیں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ تاکہ ہم سمجھیں اس کتاب کو کہ یہ صرف ایک تبرک کی کتاب نہیں ہے، چومنے چاٹنے کی کتاب نہیں ہے، کوئی تعویذ گنڈے یا فال نکالنے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، نہ مردوں کو بخشوانے کے لیے ہے۔ یہی ہمارا چلن، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو اسی کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی زمانے میں یہ تھا کوئی فلم بھی شروع ہوتی تھی، لانچ ہوتی تھی، تو وہ پہلے قرآن خوانی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ہے کہ قرآن کو اس طرح جو ہم نے سستے داموں بیچ دیا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ اب آئیے ایک چیز جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کے بارے میں جو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ شفا ہے، اس کو شفا کہا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں تین جگہوں میں جیسے کہ سورہ یونس میں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو مخاطب کیا، انسانوں کو، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور جو سینوں کی شفا ہے وہ تمہارے پاس آ چکی ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ دوسری جگہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا گیا کہ ہم قرآن کریم میں سے نازل کرتے ہیں وہ جو کہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں۔ تو اسی سے جیسے بعض تابعین نے کہا کہ جو بھی قرآن کے پاس بیٹھتا ہے، قرآن کے ساتھ وقت گزارتا ہے، یا تو وہ کچھ حاصل کرتا ہے یا کچھ نقصان کرتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ خسارہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اسی لیے جب نہیں سمجھتا، وقت صرف لگاتا ہے، اس کے بعد سمجھنا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہی چیز جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے۔ تیسری جگہ جو ہے سورہ فصلت میں فرمایا کہ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، کہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کے کانوں میں ایک ڈاٹ ہے، بند ہے، جو پھنسی ہوئی ہے، نکلتی نہیں ہے، اور وہی ان کے اوپر اندھا پن طاری کر دیتا ہے۔ جب وہ قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں، قرآن پہ سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو یہی کام ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ ہم اسی کا ہی ان تینوں آیات میں جو شفا کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، قرآن کریم شفا ہے، تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ کیا یہ کوئی میڈیکل سٹور ہے کہ اس میں سے دوائیں نکال کے کھا لیں گے، یا اس میں کوئی تعویذ گنڈے ہیں کہ وہ نکال کے گھول کے پی لیں گے، یا اپنے گلوں میں لٹکا لیں گے؟ کیا ہے یہ؟ تو شفا سے مراد یہی ہے کہ جہاں پہ بھی جیسے کہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے کہ نکرہ آیا ہے، اور نکرہ سے مراد ہوتی ہے کہ ہر طرح کی جو چیزیں بھی ہیں سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ صرف ایک آیت میں یہ فرمایا گیا کہ شفاء لما فی الصدور، کہ جو سینے کے روگ ہیں، جو تمہارے سینوں میں بیماریاں پل رہی ہیں، جو سینے میں تمہارے بدعات ہیں، خرافات ہیں، انحرافات ہیں، اور جو کچھ بھی ہے، اس کا علاج یہ قرآن کریم دیتا ہے۔ اسی لیے پھر پہلی بات تو یہی آگے کہ شفاء لما فی الصدور۔ اور جیسے کہ ہم جسمانی طور پر بھی کہتے ہیں کہ دل کا مرض بڑا خطرناک ہوتا ہے،
کہ دل کا مرض اگر ہو جائے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، تو وہ انسان کے لیے بہت جان لیوا ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ تو پہلا ہی اٹیک ایسا ہوتا ہے کہ انسان پھر اس میں بچتا نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کی زندگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح روحانی طور پہ بھی دل کی جو بیماریاں ہیں وہ سب سے خطرناک ہیں، سب سے زیادہ تباہ کن ہیں، جو کہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، اس کی آخرت کو تباہ کر دیتی ہیں، بلکہ اس کی دنیا کو بھی تباہ کر دیتی ہیں، اس لیے کہ اس کو یہ دل کا مرض لگ گیا ہے۔ اب اس میں تو جو دل ہے تو دو طرح کے دل ہیں۔ ایک تو وہ دل ہے جو ایمان سے بھرپور ہے، کہ دلوں میں ایمان جاگزی ہے، وہی جیسے خشیت کی بات کر رہے تھے، وہ خوف خدا ہے، وہ تقوی ہے، وہ خشیت الہی ہے ان کے دلوں میں۔ ایک تو وہ دل ہے، تو یہ دل تو ظاہر ہے کہ اس میں علم بھی ہے، فکر بھی ہے، اخلاق بھی ہے، آداب بھی ہیں، سمجھانے کی صلاحیتیں بھی ہیں، تو یہ وہ دل ہے جو کہ ایمان سے بھرپور ہے۔ اور دوسرے وہ دل ہیں جو کہ ایمان سے خالی ہے، صرف ایک کھوکھلا ایک ڈبہ ہی ہے، صرف اندر کچھ نہیں ہے اس کے۔ تو یہی ہے جس سے فرمایا کہ یہ نہ کوئی اس میں وحی کی بات ہے، نہ کوئی ایمان کی بات ہے، نہ اخلاق کی، نہ آداب کی، وہ قسوت قلبی کی جسے بات ہوئی، وہ اس طرح کا قلب قاسی ہے، سخت پتھر دل، تو وہ ہے۔ تو یہ دو طرح کے دل ہیں۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کہ وہ جو دل ہے جو ایمان کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ زندہ دل ہے، وہ زندگی والا دل ہے، اس لیے کہ وہ چیز سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو وہ زندہ دل ہے۔ اور جو یہ دوسرا دل ہے کہ جو ایمان سے خالی ہے، وہ دل ہے جو کہ مردہ دل ہے، مر چکا ہے، چاہے وہ جسم چل رہا ہو، چاہے وہ ہر جگہ کام کر رہا، لیکن اگر اس کے دل میں کچھ نہیں ہے تو وہ ایک مردہ دل ہے، میت ہے، اس کا ٹھکانہ آپ جانتے ہی یہ کہاں ہوتا ہے۔ تو قرآن نے یہی کہا بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، کہ اکثر لوگ جو ہیں یہ جو حق سے اعراض کرتے ہیں، نہیں سننا چاہتے حق کو، حق کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے، تو یہی لوگ ہیں جو کہ پھر اعراض کر دیتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں اور پھر کچھ نہیں حاصل کرتے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو کہ قلوب مستکبرہ ہے، تکبر والے دل ہے، تو یہی وہ، لیکن ایک خاص اس کی نوعیت ہے کہ جس میں تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، کہ جو ماننے کو تیار نہیں ہے، کہ جو بس میں نے کہہ دیا، ان کی میں ہی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی کے اندر جو انہی کے یہ قلوب مستکبرہ ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، یہ ہے وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، ان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ اللہ کی بات کو سن لیں، اللہ کے رسول کی بات کو سن لیں، نہیں۔ ان سے بھی اگر کہا جائے تو کہیں گے نہیں نہیں، بٹ ڈرانے کی کیوں ڈراتے ہو ہمیں، کیا ضرورت ہے، خام خواہ کی باتیں کرتے ہو، ذرا مزے کرنے دو، مستیاں کرنے دو، کھانے پینے دو، عیاشی کرنے دو، تمہیں ابھی سے ہمیں ڈرانا شروع کر دیا۔ تو یہی ہے۔ اور ایک اور آیت میں یہ فرمایا کہ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نہیں لانا، اس لیے کہ وہ متکبر ہیں، ان کے دل میں وہ تکبر ہے۔ تو یہی مشرکین جو ہیں یہی اہل استکبار میں سے تھے، انہی کے بارے میں قرآن نے فرما دیا ہے انہم قیل لہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، وہ لا الہ الا اللہ کو بھی نہیں سننا چاہتے، اس کلمے کو بھی نہیں سننا چاہتے، کلمہ توحید کا بھی نہیں سننا چاہتے۔ تو یہ ہم کافروں کی، مشرکوں کی بات تو قرآن بتا ہی رہا ہے ہمیں، ہم مسلمانوں کی بات بھی دیکھ لیجئے کہ ان کی کیا حالت ہے، کہ وہ قرآن جو پڑھنا چاہیں تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، کلمہ کرنا چاہیں تو وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، ایمان کی بات کی جائے تو ان کے تیوریاں چڑھ جاتی ہیں، تو بتائیے پھر وہ کسی سے کوئی کم ہے؟ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، ہم ان کا ذکر لائے ہیں، اللہ کا ذکر ان کے سامنے لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بس ہو گیا، اتنا ہی ہے، بس تلاوت کر لو، بس ختم، باقی ہم کام خود ہی کر لیں گے، سب کچھ ہے۔ تو لہذا پھر یہ قرآن جو سب سے اہم چیز جو جہالت ہے اس کی شفا ہے، اس کے لیے شفا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء کے بارے میں جہالت، آیات اور صفات کے بارے میں جہالت، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، قرآن کریم خود بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں اپنے بارے میں، وہی نہیں ہم سمجھ پاتے۔ تو اسی طرح وہ شفا ہے کہ انبیاء کرام کے جیسے واقعات ابھی بتائے، چشتی صاحب نے پورا آپ کے سامنے سلسلہ رکھ دیا انہوں نے، تو وہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، اس کے بارے میں جہالت ہی جہالت ہے۔ پھر اسی طرح پھر ہماری جو
ابتدا ہے، انتہا ہے، اللہ سے ملاقات جس کا ذکر کیا گیا، تو وہ ہے اس کے بارے میں کہ وہ کیا چیزیں ہیں، کیا باتیں ہیں جو ہمیں قرآن نے بتائی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے۔ تو قرآن پھر اسی قسم کی جہالت کی شفا ہمیں دیتا ہے کہ ہمیں اس کا علم دے دیتا ہے۔ اگر ہم اس کا علم حاصل کر لیں تو پھر یہی شفا ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یہ ہے وہ اصل چیز۔ اور پھر اسی طرح جو ہمیں قرآن کریم نے جو ہمارے بارے میں کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، قیامت کے دن جو آپ ہمارا شکوہ کریں گے اللہ کے حضور، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میرے رب میری قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ تو اسی میں یہی ہے کہ ہم اس سے شفا حاصل نہیں کرتے۔ تو ایک تو وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ روحانی شفا ہے، وہ حاصل کرنی ہے کہ پوری طرح اپنے دلوں کے اس روگ کو ختم کرنا ہے، دلوں کے امراض کو ختم کرنا ہے۔ ایک تو وہ ہو گئی، دوسرے وہ جسمانی امراض جو ان کی بھی شفا ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام ایک جگہ جا رہے تھے تو وہاں پہ لوگ بھاگے ہوئے آئے کہ تم میں سے کوئی شخص ہے کہ جو کوئی دم کر دے، کوئی پڑھ دے، کچھ کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے پہلے ان سے کہا تھا کہ بھئی ہماری مہمان نوازی کرو، کوئی ہوٹل تو تھے نہیں وہاں پر، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی اجرت لیں گے، ٹھیک ہے ہم دم کر دیں گے لیکن ایک بکریوں کا ریوڑ لیں گے۔ تو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو لے گئے، معلوم ہوا کہ ان کے جو گاؤں کا چودھری ہے، بڑا ہے، وہ اس کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر دم کر دیا، اچھی طرح دم کیا، کچھ ہی دیر میں وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، بالکل بھلا چنگا صحیح سلامت۔ انہوں نے پھر ان کو ریوڑ دے دیا۔ تو معلوم یہی ہوا کہ پھر قرآن کریم سے پڑھا تھا، جب ان سے پوچھا گیا، رسول اللہ نے پوچھا کیا پڑھ لیا تم نے، کیا پڑھا تھا؟ کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تھا میں نے۔ کہا بس ٹھیک ہے، لاؤ میرا حصہ بھی لاؤ، اس میں سے اپنا حصہ بھی مانگ لیا آپ نے، میں نے تو تمہیں سکھائی تھی تو مجھے بھی دو۔ تو اسی لیے پھر یہ معلوم ہوا کہ وہ شفا ہے قرآن کریم، اور اسی سے یہی معلوم ہوتی ہے کہ پھر انسان جب یہ قرآن کریم، تو ایک اور ایک تابعی کا ذکر بھی آتا ہے کہ بیمار تھے، بعد میں لوگ ملنے گئے تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے، کہا آپ تو خیریت سے صحیح ہیں؟ کہاں، اس لیے کہ مجھ پر قرآن پڑھا گیا، مردہ نہیں تھے زندہ تھے، تو زندہ پر جب قرآن پڑھا گیا بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح سلامت۔ تو یہ ہے کہ ہم قرآن سے شفا کیوں نہیں حاصل کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے کچھ وہ تعویذ گنڈے بنا لیں، کچھ وہ کر لیں، نہیں، جو رقیہ کا طریقہ ہے، رقیہ کے ذریعے سے، دم کے ذریعے سے، قرآن کریم کے دم کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے ہم کتنے ہی اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ شفا، یہ شفا ہے۔ تو لہذا یہی ہمارا سوچ ہونی چاہیے، خیال ہونا چاہیے کہ جہاں ہم قرآن کریم سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ شفا ہے، تو ہم اس کو واقعی شفا سمجھ کے اس سے شفا حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں قرآن سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اے اللہ، ہم اس رات میں تیرے سامنے موجود ہیں، حاضر ہیں۔ قرآن کریم پڑھا گیا، پورے ان 29 راتوں میں قرآن کریم پڑھا گیا۔ تیرے ان بندوں نے، دونوں بندوں نے قرآن کریم پڑھا ہے۔ اے اللہ، ان کی تلاوت قبول فرما لے۔ اے اللہ، ان کا یہ پڑھنا قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارا سننا قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں اس سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہمیں قرآن کی سے برکتیں عطا فرما دے، قرآن کی رحمتیں عطا فرما دے، قرآن کو ہمارے لیے شفیع بنا دے، ہمیں ہمارا سفارشی بنا دے،
اس روزے کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے، اس قرآن کو ہمارے سفارشی بنا دے۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، غور و فکر کیا ہے، اے اللہ تو ہی اس کو ہمارے دلوں میں جاگزیں کر دے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بھی ہم نے نیک اعمال کیے ہیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جو اس مسجد کے لیے جن لوگوں نے تعاون کیا ہے ان کے اس تعاون کو قبول فرما لے، جو اس میں دن و روز شب و روز لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی محنتیں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اس کو کامل اور اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، اپنی جبینوں کو تیرے سامنے جھکائے ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں کو تیرے سامنے بچھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام چھوٹی موٹی عبادتوں کو اپنی رحمت میں قبول فرما دے۔ ہم بہت ہی ناکارہ ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا الہ ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو ہر رات کتنے ہی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی آزاد کر دے۔ اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، جہنم سے آزادی دے دے۔ اے اللہ جنت میں ہمارا مقام بنا دے۔ اے اللہ جنت میں ہمیں مقام بنا دے، ہمیں ابرار کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ ہمیں بھی موقع دے دے۔ ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اگر تجھ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ اے اللہ تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کون ہمارا مدعا کرے گا؟ کون ہماری دعاؤں کو سنے گا؟ کون ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا؟ کون ہماری التجاؤں کو سنے گا؟ کون ہماری دعاؤں کو سنے گا؟ اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے۔ اے اللہ تو نے تو کہا تھا کہ ادعونی استجب لکم۔ اے اللہ ہم دعا کر رہے ہیں، تو قبول فرما لے، تو سن لے اپنی بارگاہ میں۔ اے اللہ تیرے سامنے ہم نے اپنے سب کچھ تیرے سامنے ہے، تو جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے، تو جانتا ہے جو ہمارے عمل میں ہے، تو جانتا ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمیں اونچا مقام عطا فرما دے، جنت الفردوس عطا فرما دے، ہماری ساری مصیبتوں کو ختم کر دے، ہمارے ملک کو، ہماری قوم کی ترقی عطا فرما دے، استحکام عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دے، اے اللہ اس کے لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے کتنے بندے کہیں اسپتالوں میں پڑے ہیں، کہیں گھروں میں ہیں، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ ہمارے سارے بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے بھائی جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات بلند کر دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کو اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جنہوں بھی اس مسجد کے لیے جو کام کیا اللہ تعالیٰ وہ قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بھی اس کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے ارادے میں تکمیل عطا فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔